عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان نعمت سبحان اور آپ دیکھ رہے ہیں چمکنے ٹی وی۔ 17 نومبر کو اسلام آباد میں اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے ایک کنونشن منعقد ہو رہا ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی جمعیت طلبہ پشاور کے پریزیڈنٹ کاشف حسن زئی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ جی، آپ کو بھی ہم اور آپ کے ٹیم کو بھی اس دفتر آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ کاشف صاحب، اسلامی جمعیت طلبہ کا تعارف اور اس کی جو تاریخی پس منظر ہے اس کی ذرا تفصیل ہمارے ویورز کو بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا انتہائی شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے اور ہمیں اظہار خیال کرنے کا موقع دیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ بیسیکلی 1947 کو جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو اس کے بعد پاکستان کا ہر ڈپارٹمنٹ موجود تھا، یہاں پر تعلیم کا ڈپارٹمنٹ موجود تھا، یہاں پر ڈیفنس کا ڈپارٹمنٹ موجود تھا، لیکن نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کا اور نوجوانوں کو منظم کرنے کا، آرگنائز کرنے کا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ موجود نہیں تھا۔ لہٰذا پورے ملک سے 25 طالب علموں نے اکٹھے ہو کر اسلامی جمعیت طلبہ کی بنیاد رکھی اور 23 دسمبر 1947 کو بنیاد رکھی، اور اس کا مطلب اور مقصد یہی تھا، مقصدی وجود یہی تھا کہ پاکستان کے جو نیا پاکستان اس ٹائم پہ بنا تھا، ان کے جو نوجوان ہیں اس کو موبلائز کرے، ان کو موٹیویٹ کرے اور ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے تاکہ ان کی جو انرجیز ہے اور ان کے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو اس ملک کے خداداد کے ترقی اور مستقبل کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے یوٹیلائز کرے۔ تو یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا بنانے کا مقصد تھا۔ اور اس کے بعد اگر تاریخی پس منظر پر ہم نظر دوڑائیں تو جب بنگلہ دیش پاکستان سے جدا ہو رہا تھا تو اس ٹائم اسلامی جمعیت طلبہ ہی تھی کہ اس ٹائم بنگلہ دیش نامنظور کی تحریک چلائی۔ اس کے بعد 1971 کو پھر قادیانیوں کے خلاف ایک تحریک جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان تھے، نشتر میڈیکل کالج کے نوجوان تھے، جن کی قربانیوں نے ایک تحریک شروع کی، اور پھر وہ تحریک اس پر ختم ہوئی کہ ذوالفقار بھٹو نے اس ٹائم کی جو اسمبلی ہے اس میں قرارداد پیش کی اور اس میں قادیانیوں کو جو غیر مسلم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا۔ اس کے بعد مختلف طلبہ حقوق کے لیے تحریک چلائی گئی، مختلف ایونٹس اور مختلف ٹائم ٹو ٹائم، یعنی ایوب خان کے زمانے میں انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ نے ان کے ڈکٹیٹرشپ کی اور ان کے امیریت کے خلاف کافی سٹرگل کی، کوشش کی، نوجوانوں کو اور خصوصاً طالب علموں کو موٹیویٹ کیا۔ تو یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک مختصر سا پس منظر اور مقصد وجود ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا کام کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ جی اصل میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کام جو ہے وہ ان کے جو نصب العین سے ان سے بالکل واضح ہے۔ ہمارا نصب العین جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کے تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا حصول۔ تو یہ وہ نصب العین ہے اور یہ مقصد ہے جس کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ کام کرتی ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کا کام ہی بیسیکلی یہ ہے۔ اس کے ساتھ اگر کام کے طریقے کو آپ نے جس طرح ابھی سوال کیا کہ کس طرح اسلامی جمعیت طلبہ یہ کام کر رہی ہے، تو اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک 5 نکاتی پروگرام ہے جس کے تھرو اسلامی جمعیت طلبہ پہلے نوجوانوں کو دعوت دیتی ہے، تو جو نوجوان اس دعوت کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کو اپنی تنظیم کے اندر منظم کر لیتی ہے، اور اس کے بعد تنظیم کے اندر منظم ہونے کے بعد ان کی ایک پراپر تربیت کرتی ہے، ایک پراپر تربیتی نظام سے ہو کر ان کو نصاب کے ذریعے اور اس طرح دوسرے جو فورمز میں بیٹھ کر ڈیبیٹ کے ذریعے ان کی تربیت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد تربیت حاصل کرنے کے بعد معاشرے میں جب انڈکٹ کیا جاتا ہے تو ان کی تربیت ایسی ہو جاتی ہے کہ معاشرے میں وہ ایک ایسا فرد بنے جو کہ ایک ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، وکیل بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہتر مسلمان اور انسان بھی ہو۔ تو یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا نصب العین اور اسلامی جمعیت طلبہ کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ اسلامی جمعیت کا جو تنظیمی اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے؟
جی، اسلامی جمعیت طلبہ کی جو تنظیمی سٹرکچر ہے وہ بیسیکلی 3 سٹیجز پر ہے. مرکزی نظم جو ہمارے پورے پاکستان کے ناظم ہیں، ناظم اعلیٰ وہ ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ہم اس کو معتمد عام کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی مرکزی شورا ہوتی ہے وہ. اسی طرح صوبائی نظم ہے، ناظم صوبہ ہے، معتمدی صوبہ، اور اس طرح صوبائی شورا. اور اس کے ساتھ جو ہمارے پشاور کے اس طرح کے مقام کے ناظم مقام ہوتا ہے، معتمد مقام ہوتا ہے، اور جو بڑے مقامات ہوتے ہیں وہاں پر شورا موجود ہوتی ہے. تو یہ ایک پورا سٹرکچر ہے. اس کے بعد نیچے سرکلز اور حلقوں کے ان کے سٹرکچر بھی اسلامی جمعیت طلبہ میں موجود ہیں. قاری صاحب، اسلامی جمعیت طلبہ کا حالیہ حقوق کے طلبہ کاروان جو مہم ہے آپ لوگوں کا، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی، سب سے اہم آپ نے سوال کیا ہے اس حالیہ مہم کے حوالے سے جو کہ اسلامی جمعیت طلبہ پورے پاکستان کے اندر اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے اندر یہ چلا رہی ہے. تو یہ روڈ کاروان بیسیکلی شروع ہوا ہے 2 نومبر سے دیر سے، اور یہ پشاور پر ان کا اختتام ہوگا 12 نومبر کو. تو اس روڈ کاروان کا مقصد اور مطلب یہ طلبہ کو جو مسائل ہے ان کا ادراک کرنا، اور ان مسائل کے تدارک کے لیے طلبہ کو موٹیویٹ کرنا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان مسائل کو اہل اقتدار تک پہنچانا، یہ اس روڈ کاروان کا اور اس مہم کا مقصد اور مطلب ہے. اب مسائل اور مطالبات کی اگر بات کریں، اس مہم کے میں ہمارے جو مطالبات ہے اور اس مہم میں ہمارے جو مطالبات ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ ملک کے اندر، اور چونکہ ایجوکیشن یہ ایک پروونشل ایشو ہے، تو اس ہمارے صوبے کے اندر اور ملک کے اندر جو ہے یکساں نظام تعلیم کا نفاذ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی کرپشن ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. تعلیمی کرپشن ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ اس سے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بھی ہے کہ ہر ملک میں تعلیم کا جو بجٹ ہوتا ہے ان کے جی ڈی پی کا 4% حصہ جو ہے یہ تعلیم کو دیا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو حکومت نے جو بجٹ پاس کیا ہے تو اس میں کوئی 2.5% اس طرح کا انہوں نے تعلیم کے لیے مختص کیا ہے. لہٰذا ہمارا اس روڈ کاروان اور اس مہم میں یہ مطالبہ بھی ہے کہ جتنے بھی یہ بجٹ پیش ہو رہا ہے تو اس میں کل جی ڈی پی کا 4% حصہ جو ہے یہ تعلیم کو دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ روز بروز اور مہینے جو ہے یہ فیسوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا اس مہم کے ذریعے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جتنے بھی یہ فیسوں میں اضافہ ہے یہ اس کو واپس لیا جائے اور فیسوں میں جو ہے یہ کمی کی جائے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہو. اور جو مطالبہ اس میں طلبہ یونین کے حوالے سے بھی ہے، چونکہ طلبہ یونین کی بحالی، یہ طلبہ یونین جو ہے یہ ایک جمہوری ادارہ ہے اور یہ طالب علموں کو ایک جمہوری حق سے محروم کرنے کے مترادف ہے. لہٰذا ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو طلبہ یونین ہے اس کو بحال کیا جائے. اور آخری جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کی ری ایمبرسمنٹ اسکیم تھی، جو کہ فاٹا اور پاٹا کے جو ایریاز کے جو غریب طلبہ تھے ان کو فیس جو ہے ری ایمبرس ہوتی تھی، فیس ان کو واپس دی جاتی تھی، وہ اسی حکومت نے ان کو ختم کیا. اور جو لیپ ٹاپ اسکیم ہے پرائم منسٹر کی طرف سے جو غریب طلبہ کو لیپ ٹاپ دیا جاتا تھا اس اسکیم کو بھی انہوں نے ختم کیا ہے. لہٰذا اس پورے سینیریو کے اندر ہمارا جو اس پروگرام کا اور اس روڈ کاروان کا اور اس مہم کا مطلب اور مقصد ہے وہ یہ مطالبات اور یہ مسائل ہے کہ ان کو حل کیا جائے. سر، آپ نے 12 نومبر کی بات کی ہے، تو 12 نومبر کو پشاور میں کنونشن کا کیا مقصد ہے؟ جی بالکل، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ مسائل رکھے، کچھ مطالبات رکھے، تو اسی طرح مسائل پشاور شہر کے اندر بھی موجود ہے. پشاور شہر میں طلبہ کو جو مسائل موجود ہیں ان میں کوئکلی آپ کو کچھ مسائل آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پشاور میں تقریباً MMA کے دور کے بعد کوئی بھی کالج نہیں بنا، یعنی 10-15 سال ہوئے کہ اس میں نیا کالج نہیں بنا، اور طلبہ کا جو فلو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ طلبہ یہاں پر جو کالجز ہے تو اس میں ایک کالج کے علاوہ کسی بھی کالج میں ہاسٹل موجود نہیں ہے. لہٰذا ہمارا یہ بھی ایک ایشو ہے.
ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا ایشو ہے، ایک ہی کالج میں بھی بس موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ پارکنگ کا ایشو ہے، یعنی جتنے بھی طالب علم ہیں ان کے بائکس اور ان کے جو موٹر سائیکل ہے یا سائیکل یا جس طریقے سے وہ کالج آئے تو وہ ان کی سواری وہ باہر جو ہے وہ کڑی ہوتی ہے، لہٰذا یہ بھی ایک ایشو ہے. ٹرانسپورٹ کا بھی ایشو ہے. میڈیکل کالج کا بھی ایک ایشو ہے، پشاور میں صرف ایک گورنمنٹ میڈیکل کالج ہے، تو لہٰذا یہ بھی ایک ایشو ہے اور مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ریسنٹ بہت یعنی ہاٹ ایشو اور ہاٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ کو رجسٹریشن کے نام پر ہراساں کیا جاتا ہے. یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جب ایک ہاسٹل کے اندر آپ وہاں پہ ایڈمیشن لے لیں تو آپ نے وہاں تانے کے اندر جا کے رجسٹریشن کرنی ہوتی ہے، اور رجسٹریشن میں آپ کو 1000 سے 3000 تک روپے ان کو فیس دینی پڑتی ہے. لہٰذا یہ ہراسمنٹ ہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ طلبہ کے ساتھ ظلم ہے، اس کو بند کیا جائے، کیونکہ یہ تو وہ طالب علم ہوتے ہیں کہ یہاں تو صرف اسٹڈی کے لیے آتے ہیں، یہاں تعلیم کے لیے آتے ہیں، اور یہاں یعنی جو دور دراز علاقے ہیں، غریب طلبہ ہے، وہ یہاں آ کر بچی کچی پیسوں سے جو ہے فیس بھرتے ہیں، اور اوپر سے آپ جو ہے اس پر 2000 سے لے کر 3000 آپ رجسٹریشن کی فیس لیتے ہیں. تو یہ وہ مسائل ہے جس کو حل کرنے کے لیے اور جس کے موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان مسائل کے حوالے سے موٹیویٹ کرنے کے لیے 12 نومبر کو ہم نے یہ روڈ کاروان کا استقبال بھی ہوگا، ان کا آخری پروگرام بھی ہوگا، اور ان مسائل کے حل کے لیے گورنمنٹ کالج کے سامنے جو ہے یہ ایک بھرپور اور پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا کنونشن بھی ہم نے منعقد کیا ہے. لہٰذا ان تمام مسائل کے حل کے لیے وہاں پر آواز بھی اٹھائی جائے گی، اور یہ مسائل اہل اقتدار تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بھی ہوگا یہ کنونشن. سر 17 نومبر کو آپ لوگوں کا اسلام آباد میں بھی کنونشن ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، 17 نومبر کو، پھر اس کے بعد 12 نومبر کے بعد 17 نومبر کو ہمارے اسلام آباد میں کنونشن ہوگا. تو اسلام آباد میں پورے پاکستان سے طلبہ کو ہم اکٹھا کریں گے، پورے پاکستان سے، پنجاب سے، کشمیر سے، خیبر سے، پورے پاکستان سے لوگ جائیں گے، اور 17 نومبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں ہم یہ اپنا احتجاج جو ہے یہ ریکارڈ کریں گے. اس احتجاج کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ طالب علموں کو موٹیویٹ کیا جائے، طالب علموں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کو باہر نکالا جائے. اور ظاہری بات ہے جہاں پر ایک طرف جو سیاستدان ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے ایک طرف وہ مختلف تحریکیں چلاتے ہیں، تو ہم بھی اپنے حق کے لیے نکلیں گے، اور اپنے حق کو اہل اقتدار تک پہنچانے کے لیے، اپنے مطالبات کو اہل اقتدار تک پہنچانے کے لیے یہ 17 نومبر کو انشاءاللہ کنونشن ہے. تو اس 17 نومبر کو پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے، اور یہ 17 نومبر کا کنونشن بھی یہ اپنے مقصد کے اعتبار سے پورے پاکستان میں ایک تاریخی کنونشن ہوگا، کیونکہ ان میں صرف طالب علم موجود ہوں گے، اور ان میں وہ لوگ موجود ہوں گے جو کہ تعلیمی ادارے کے اندر سبق پڑھتے ہیں، جو کہ تعلیمی ادارے میں ان سے مسائل سے دوچار ہے، جو کہ تعلیمی اداروں میں وہ جو ہے مسائل سے دوچار ہے اور مسائل سے ان کا پیش ہے. تو لہٰذا وہی طالب علم نکلیں گے، اور پورے پاکستان سے یہ طالب علم نکلیں گے، اور انشاءاللہ ہم پشاور سے ہزاروں کی تعداد میں بھی، پشاور سے بھی انشاءاللہ اس کنونشن اور جو اس اسٹوڈنٹ رائٹس کنونشن ہے اس میں پشاور سے بھی انشاءاللہ ہم ہزاروں کی تعداد میں طالب علموں کو اس میں شریک کریں گے. پشاور کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ آخر میں پشاور کے نوجوانوں اور طالب علموں کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ آپ کے حق کے لیے نکلی ہے، آپ کے حقوق کے لیے نکلی ہے، اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے نکلی ہے. لہٰذا اسلامی جمعیت طلبہ کا ساتھ دیجیے، اسلامی جمعیت طلبہ کے اس تحریک پر لبیک کہتے ہوئے اس تحریک کا حصہ بنے. آپ کے جو مسائل ہے انشاءاللہ وہ ہم حل کریں گے. آپ کے جو ایشوز ہے، آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر جو مسائل ہے اس کو اہل اقتدار تک پہنچانے اور اہل حکومت تک پہنچانے کے لیے ہم یہ مہم شروع کی ہے. اس مہم میں ہمارا ساتھ دیجیے. 12 نومبر کو نکلیے اور گورنمنٹ کالج کے سامنے اپنے مطالبات رکھے، اور اس کے بعد 17 نومبر کو ہمارے ساتھ اسلام آباد کے اس کنونشن میں شریک ہو. انشاءاللہ ہم آپ کو باور کراتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ کو تعلیمی اداروں کے اندر جتنے ایشوز ہیں، انشاءاللہ ان تمام ایشوز اور مسائل کو ہم لے کر اسلام آباد کے ڈی چوک میں حکومت کے سامنے رکھیں گے، اور ان مطالبات کو اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ان پر بات کریں گے انشاءاللہ. تو آخری میرا میسج یہی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے مسائل حل کریں گے، اور اسلامی جمعیت طلبہ آپ کے حقوق کی جنگ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی سنگ ہے. ناظرین، یہ تھے
काशिफ हसन जई साहब, इस्लामी जमीयत तलबा के प्रेसिडेंट, हम उनके निहायत ही ममनून व मशकूर हैं कि उन्होंने चमकनी टीवी के लिए अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आप लोगों से बातचीत की। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसी बात पे आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।